معاشرے میں کہ جس کا صحیح استعمال سے وہ اپنے آپ کو اس ہدف اور مقصد تک پہنچا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے چاہتی ہے۔ آئیے اس کے بعد جو ایک اہم چیز جوانوں کے اندر ہونی چاہیے اور اسلام نے اس پہ تاکید کی، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معیار ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو سب سے عمدہ ہے وہ ہے محنت اور جدوجہد۔ یعنی ایک جوان کے اندر محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، چونکہ توانائی ہے اس کے پاس، قدرت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، لہذا جس کے اندر ایک ایسا ارادہ ہو محکم کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس جوان کو یعنی محنت کش جوان کو اسلام پسند کرتا ہے، اور اس محنت کش جوان کے ذریعے سے ہی محنت کش معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی محنت کش معاشرہ پھر جا کے عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی فقر اور غربت کو جو ہے نا وہ مٹا سکتا ہے۔ لہذا محنت کش انسان، محنت کش جوان جو ہے نا اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال کا ایک خوبصورت شعر مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یعنی واقعی معنوں میں یعنی جس قوم کے جوانوں کے اندر وہ خودی پائی جاتی ہے، جس خودی کی بنیاد پہ اور جس خودی کے سہارے وہ محنت بھی کر سکتے، اور ہر فیلڈ میں اور ہر حصے میں، تعلیمی حصہ ہو، تعلیمی شعبہ ہو یا اقتصادی شعبہ ہو، سیاسی میدان ہو یا پھر اجتماعی اور ثقافتی امور ہو، جس شعبے میں بھی اس کو لایا جائے اور جہاں پہ بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، واقعی معنوں میں وہ اس شعبے کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس قوم کو ترقی ملے گی۔ لہذا محنت کش جوان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے قرآن کی نقطہ نگاہ میں، اور اس کے لیے ایک عظیم سمبل اور نمونہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا۔ واقعی معنی میں جب ہم حضرت موسیٰ کی اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کی آیت میں جائزہ لیتے ہیں ان کی زندگی کا، دیکھتے ہیں کہ ایک مفلس اور فقیر انسان ہے، لیکن چونکہ جوان ہے، تحرک ہے، حرکت ہے، توانائی ہے، قدرت ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے سے اتنی دولت کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو قیام کا حکم ملتا ہے کہ اب آپ جا کے، چونکہ آپ محنت کے اس درجے پہ پہنچے، آپ نبوت کے اس درجے پہ پہنچے کہ اب آپ پر قیام جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا محنت کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، محنت ہی جو ہے انسان کو عظیم کامیابیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ ہے عفت و پاکیزگی۔ جی ہاں، عفت و پاکیزگی بہت ہی چیز ہے۔ آج مغربی میڈیا اور مغربی معاشرے نے انسان کو، خاص کر جوان کو، بے حیا بنا دیا ہے، نہ پاکیزگی ہے نہ ہی وہ عفت پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلامی جوان اسے کہا جاتا ہے جو پاکیزگی کا نمونہ ہو، جو عفت کا سمبل ہو، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سراہا ہے قرآن نے، اور جوانوں کے لیے بعنوان نمونہ پیش کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پاکیزگی کو اختیار کیا اور عفت اختیار کی۔ نہ فقط آپ نے بلکہ آپ نے اس پورے شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کو اور اس گندگی سے بھرے ہوئے سماج کو پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ اور یہی ضرورت ہے انسان کو کہ انسان بس ایک تو یہ کہ جوان کے اندر عبادت کا جذبہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کو صحیح راستہ ملنا چاہیے، اور محنت کش جوان ہو۔ لیکن محنت کش صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اقتصادی امور کے پیچھے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مادیات کے پیچھے ہو، نہیں، لہذا وہ ان مادی امور کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح سے احادیث میں بھی کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اور مادی امور کو، مادی وسائل کو اپنے لیے وسیلہ بناؤ تاکہ آخرت کو حاصل کرو۔ لہذا ایک اسلامی جوان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ان مادیات سے استفادہ کرے، ان کا استعمال کس کے لیے کرے؟ آخرت کو بچانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ لہذا امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ اس دنیا سے اپنا حصہ جو ہے فراموش مت کرو بلکہ اس سے بر وقت استعمال میں لاؤ، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جوانی سے
اپنے اندر جو اس کے اندر جو توانائی پائی جاتی ہے اس کا بر وقت استعمال کرے، اس کا صحیح استعمال کرے۔ وہ یہی ہے کہ مادیات کو وسیلہ بنائے تاکہ وہ آخرت کو سنوار دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مادیات میں غرق ہو جائے اور اپنی جوانی کو وہ صرف مادیات میں غرق کر دے اور اس حقیقت سے دور رہے جس حقیقت کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور اسے اس حقیقت تک پہنچنا تھا۔ ہم نے یہاں پہ آج بھی استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو کلپ تیار کی ہے اور ہماری ٹیم نے کافی زحمت کی ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنی ٹیم کے۔